کہتے ہیں اچھا ایک بات اور ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کا نمبر ہے. میں نے کہا جی بالکل. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا آپ نے حدیث پہ عمل کیا ہو اور آمین اونچی کہی ہو. میں نے کہا کیا مطلب؟ آمین اونچی کہنی چاہیے؟ ہاں حدیث ہے. میں نے کہا بسم اللہ پڑھ دیں. بسم اللہ. شاباش, آپ حدیث سنائیں, اللہ راس والے میں تو مان لوں گا, مجھے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. کہتے ہیں حدیث پاک میں جامع ترمذی میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, رسول اللہ نے نماز پڑھائی وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا فَقَالَ آمین وَمَدَّ بِهَا صَوْتًا, آمین اونچی کہی. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے اور یہی صحابی راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں فَقَالَ آمین وَخَفَضَ بِهَا صَوْتًا, حضور نے آمین کہی اور آہستہ کہی. کہتے ہیں حدیث یہ بھی ہے. میں نے کہا پھر ایک بات کہوں, جب آہستہ کی بھی حدیث ہے, اونچی کی بھی حدیث ہے, میں نے تو تجھے پابند نہیں کیا, تو آہستہ کہہ, تو مجھے کیوں فورس کر رہا ہے میں اونچی کہوں جب مسئلہ دونوں میں حدیث سے ثابت ہے؟ اخلاقاً تو تجھے چپ کر جانا چاہیے تھا. اخلاقی طور پہ تو آبجیکشن بنتا ہی نہیں ہے, اعتراض بنتا ہی نہیں تھا, لیکن تو نے پھر بھی سوال جڑ دیا. مجھے لگتا ہے تجھے علمی ایزی لوڈ کا شوق ہے, چلو میں تیرا شوق گھر تک پہنچائے دیتا ہوں. میرے بھائی یہ تو بتا, حضور پاک نے جب اونچی آمین کہی, حضور مقتدی تھے یا امام تھے؟ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, سمجھاتا ہوں. جب حضور نے آمین اونچی کہی نماز میں, مقتدی تھے یا امام تھے؟ کہتے حضور تو کسی کے مقتدی نہیں ہے, حضور تو امام ہے, تو امام نے اونچی کہی. میں نے کہا تو مقتدیوں کو کہتا پھر رہا ہے, تو مقتدیوں کو چھیڑ رہا ہے, اونچی کہو اونچی کہو اونچی کہو. حضور نے کہی اور خدا کے بندے حق تھا تو امام ہی کو کہہ دیتا, جان چھٹی, تو میرے مقتدیوں کو کیوں پکڑ رہا؟ اچھا ایک جملہ مزید کہوں. کہتے ہیں مجھے کہتے کہوں. میں نے کہا جی بڑے شوق سے. کہتے ہیں ساروں نے اونچی آمین کہی تھی. میں نے کہا یہ اس حدیث میں تو نہیں ہے, بخاری میں. میں نے کہا بسم صحیح بخاری شریف آپ پیش فرمائیں. کہاں ہے, ہم بھی دیکھیں. بڑے بول سے رب بچائے, حضرت موجود ہیں, میں حضرت کے فیض سے عرض کرتا ہوں, ہم نے صحیح بخاری پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی. 100 میں سے 100 نمبر لے کر میں بات کر رہا ہوں. بسم اللہ جملہ پیش کر. مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ صحیح بخاری سے میں ڈھونڈنی کیسے ہے. میں ان میں نہیں ہوں کہ میں دور حدیث کے بعد بخاری دیکھوں نہیں, میں تو اپنے تخصص میں اپنے شاگردوں کو انگلیوں پر ہٹوائے دیتا ہوں. بسم اللہ پیش کر. کہا کہتے ہیں امن ابن زبیر ومن معه فان للمسجد لجتا. حضرت ابن زبیر پیغمبر کے صحابی آمین کہی اور مسجد میں سب نے آمین کہی اور مسجد میں گونج پیدا ہو گئی. حدیث ہے؟ میں نے کہا بالکل. سچی ہے؟ میں نے کہا سچی ہے. صحیح ہے؟ میں نے کہا صحیح ہے. اجی پھر آپ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا ایک منٹ, اس حدیث میں دکھا دے کہ نماز میں آمین کہی. پوری حدیث میں نماز کا لفظ نہیں ہے. خدا کے بندے تو دعا والی آمین ہے. میں کہتا ہوں اللہ سب دوستوں کو مدینہ لے جائے. فإن للمسجد لجتا, مسجد گونج اٹھی. نماز کہاں ہے؟ اس میں تو نماز کا لفظ نہیں ہے. میرے بھائی مجھے لگتا ہے جب استاد تیرا یہ حدیث پڑھا رہا تھا تو پیشی کی چھٹی پہ گیا ہوا تھا. ہاں تو نے تو جملہ سمجھا ہی نہیں تھا. اجی استاد جی کی تھی ہم بڑا زور دار کھلوتے ہیں, کوئی ایسے چکر ہونا ہے. خدا کے بندے تو نے صحیح سوچ کے حدیث پاک پڑھی ہوتی تو یوں کہتا. اس حدیث پاک میں کوئی لفظ نہیں. یا تو نماز کا لفظ تو دکھا دے اور میں اپنی قیمتی گھڑی تمہیں ہدیہ کرنے کے لیے تیار. پردہ رکھ کے بات کر رہا ہوں, پھر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل جلتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑی تو ایک ہی ہے, اس لیے میں پردہ رکھ رہا ہوں. میں اپنی قیمتی گھڑی تمہیں تحفہ دینے پہ تیار ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر والی حدیث میں نماز کا لفظ دکھا. کہتے باقی نماز تو نہیں ہے. اچھا میں نے کہا ایک بات اور کہوں. کہتے جی ہاں. میں نے کہا اس وقت چھت RCC ہوتی تھی مسجد نبوی کی؟ کہتے نہیں, وہ تو کھجور کی شاخوں کی ہوتی تھی. میں نے کہا کھجور کی شاخوں میں گونج کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سوال پوچھ لو, یہ جو مسجد ہے یہ کون سی تھی ذرا یہ بھی بتا لا. یہ بھی تیرے اوپر سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. نمبر 3